پھر ایک مرتبہ مولا حسین کی طرف دیکھا، سوال کیا، انت اخی؟ میں بہت سوچتا تھا بی بی پہچان کیوں نہیں سکی۔ مولا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان چھے، پورے بدن میں تیر چھے۔ بی بی نے دیکھ کے سوال کیا، انت اخی؟ کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ مولا نے جناب زینب کو دیکھا، یہ نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں، بس ایک جملہ کہا، یا زینب ارجعی الی الفستان، زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی جب شمر میرا عمامہ اتارے گا، میرے بالوں میں ہاتھ ڈالے گا، میری پشت پہ سوار ہوگا، جب خنجر چلائے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ ادرکم اللہ۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ سب نے صرف مصائب سنے ہیں نا؟ آپ نے صرف مصائب سنے ہیں، آپ ایسے رو رہے ہیں۔ جناب زینب 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی جب شمر نے عمامہ اتارا۔ امام زمانہ کہتے ہیں، میرا سلام میرے جد حسین پہ، وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، جبکہ شمر سینے پہ سوار تھا، آخذٌ بِلِحْيَتِهِ، داڑھی میں ہاتھ ڈال رکھا تھا۔ میری پھوپھی رو رو کے کہہ رہی تھی، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے۔ میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ابھی 2 منٹ، مجھے ہاتھ جوڑ کے 2 منٹ کی زحمت ہوں۔ امام معصوم سے سوال کیا گیا۔ شیخ جعفر شوشتری نے، بڑے بڑے جید علماء نے لکھا ہے، مولا کون سی روایت صحیح ہے مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کی؟ 3 روایات ہیں۔ پشت گردن سے ذبح کیا، سامنے سے ذبح کیا، اور ایک روایت میں ہے گلے کے گودال میں نیزہ مارا گیا۔ میرے بہت سے بھائی تو سن ہی نہیں رہے، برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ مولا بتائیے کون سی روایت صحیح ہے؟ علماء سے پوچھا، بتائیے کون سی روایت صحیح ہے؟ پشت گردن سے شمر نے ذبح کیا تھا، سامنے سے معصوم سے روایتیں ہیں نا ساری، یا گلے کے گودال میں نیزہ مارا تھا؟ بہت جید بزرگ عالم دین نے لکھا ہے اور انہوں نے پڑھا بھی ہے، انہوں نے ایران کے قوم مقدس کے، انہوں نے جملہ کہا کہ 3 روایات صحیح ہیں۔ پہلے ایک ملعون نے نیزہ مارا تھا، پھر شمر پشت گردن پہ خنجر چلایا، مولا نے کہا شمر میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، پھر اس نے سیدھا کیا، گھٹنا سینے پہ رکھا۔ میرے اکثر بچے پوچھتے ہیں، عاشورے پہ عراق میں عراقی لوگ مقتل پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اتنا کیوں روتے ہیں؟ بڑے بڑے جید علماء آغا باطل ہے کہ ممبر سے گرا دیتے تھے اپنے آپ کو، کیا پڑھتے ہیں جو ممبر سے گرا دیتے ہیں؟ سنیں گے، بی بی کہتی ہے جب شمر نے گھٹنا رکھا، حسین نے کہا شمر گھٹنا اتار، میرے نانا میرے سینے کے بوسے دیتے تھے۔ آج جی بھر کے روئیے گا، آج جناب سیدہ سے کہیے گا، بی بی ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم کربلا میں ہوتے، مولا پہ خنجر نہ چلنے دیتے،
ایک جملہ ہے کہ جب بیویاں مجلس میں آتی ہیں نا تو ایک چھوٹی سی بیوی اپنی پھوپھی سے فرماتی ہے، پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے ہیں تو پھوپھی اماں میرے بابا میں خنجر نہ چلتا، میری بالیاں آپ کی چادر۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ مسلسل سفر میں ہیں، مسلسل ماتم کر رہے ہیں، آپ کے پاؤں زخمی ہیں، آپ کے سینے ماتم کی وجہ سے زخمی ہوں گے، آپ کی آنکھیں رو رو کے زخمی ہو گئی ہوں گی۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں میرے جد حسین آپ کی آنکھوں، آپ کے مصائب نے ہماری آنکھوں کو زخمی کر دیا ہے، لیکن اتنا سفر کر کے بھی جب آپ روتے ہیں تو آپ کو کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب گریہ کرتی تھی تو شمر تازیانے۔ اے بی بی آپ کو رونے کی اجازت نہیں تھی، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ آج چہارشنبہ تھا، باب الحوائج کا دن ہے، بہت سے لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں، یقین مانیے جو مضمون سوچ کے آیا تھا وہ میں نے نہیں پڑھا۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے، اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لائیے۔ جب بیبیاں مدینے پہنچی تھیں تو مولا سجاد نے مسجد نبوی میں اعلان کروایا تھا بشیر ابن جزلم سے، بشیر اعلان کر دو، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ حضرت محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں، ان کو کسی نے جا کے بتایا مدینے سے باہر تھے آپ کے بھائی حسین کا قافلہ واپس آ گیا، وہ استقبال کے لیے خود آئے، کہاں ہے قافلہ؟ کہ مدینے سے باہر فلاں مقام پہ آپ کے بھائی کا قافلہ۔ یہ نہیں بتایا مولا کی شہادت ہو گئی، صرف اتنا بتایا آپ کے بھائی کا قافلہ واپس آ گیا۔ حضرت محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار آئے استقبال کے لیے، جیسے ہی پہنچے دیکھا مولا سجاد کے سر پہ سیاہ عمامہ ہے، مولا عباس کا علم ہے اور سفید داڑھی ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا، انہوں نے سوال کیا این اخی الحسین، میرا بھائی حسین کہاں؟ تو مولا سجاد نے فرمایا قد قتل بکربلا، چچا آپ کے بھائی حسین کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا، قد ذبح بکربلا قد قتل بکربلا۔ تو جناب محمد حنفیہ بھی روئے نہیں، کہا حسین مارے گئے، عباس کہاں تھا؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا عباس بھی مارے گئے۔ اب مولا محمد حنفیہ کے جب آنسو نکلے تو انہوں نے جملہ کہا کہ میں اور آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا، بس مجھے اتنا بتا دے میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئی تھی، یہ بتائیے علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ تو مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے گا، چچا انہیں بازاروں میں لایا گیا، انہیں شرابی کے دربار میں لایا گیا، انہیں یزید کے دربار میں۔ حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے، مولا سجاد آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا، کہا چچا صبر کیجئے، چچا گھر جا کے روئیں گے، چچا یہ بازار ہے، گھر جا کے روئیں گے۔ اب جناب محمد حنفیہ سے رہا نہیں گیا، ہاتھوں کو بلند کر لیجئے گا۔ سوال کیا آپ کون ہیں؟ مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا آپ نے پہچانا نہیں، چچا میں سید سجاد۔ حضرت محمد حنفیہ نے فرمایا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئے؟ مولا سجاد نے فرمایا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا میں دربار میں کھڑا تھا جب یزید اشارے کر کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟
کوئی ایسا نہ ہو جو اپنی مراد لے کے نہ جائے۔ میں نے آپ کو اتنا گریہ کروایا کہ کوئی بغیر مراد کے نہ جائے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لائیے گا۔ اگر کسی اور نے آپ کے ذمہ دعا لگائی ہے نا، دعا ذہن میں لائیے گا۔ میں ایک آخری واسطہ دینے والا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ آپ کربلا کے راستے میں ہیں، جانتے کس کے مہمان ہیں؟ مولا حسین کے، اور بی بی سے بھی زیادہ جناب سیدہ کے مہمان ہیں۔ آپ رسول خدا کے مہمان ہیں۔ رسول خدا کو مولا حسین سے بڑی محبت تھی۔ میں ایک جملہ کہنے والا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ اپنی اپنی دعائیں ذہن میں لے آئیے۔ پروردگارا، جب مولا سجاد آنے لگے نا مدینہ شہر کے اندر، تو جناب زینب نے آواز دی، بیٹا سجاد، میں پہلے گھر نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے نانا کے روضے پہ جانا ہے۔ پہلے نانا کو حسین کا پرسہ دوں گی، پھر میں گھر جاؤں گی۔ جیسے بی بی آئیں تو سارے مدینے والے روضہ رسول میں جمع تھے، مسجد نبوی میں جمع تھے۔ بی بی نے دونوں ہاتھ روضہ رسول کے دروازے پہ رکھے، بلند آواز سے کہا، یا جدہ انی نائیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں۔ نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کے سر سے امامہ اتارا۔ نانا جب اس نے خنجر چلایا، میں نے رو رو کے کہا، یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ نانا کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ مدینے والے اتنی بلند آواز سے رو رہے تھے کہ جناب زینب کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بی بی خاموش ہو گئی۔ جب سب روتے روتے تھک گئے، خاموش ہو گئے، تو پھر بی بی نے ایک جملہ کہا، نانا، اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا، میں اپنی کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے تیر دکھاتی، نانا آپ کی امت نے مجھے تازیہ میں مارے، نانا میری چادر چھینی۔ مسلمانوں، پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ پروردگارا، جناب زینب کی عظمتوں کا واسطہ، مولا حسین کی عظمت کا واسطہ، ہمیں صاحب الزمان کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارا، کاروان ہند کے تمام والنٹیئرز کی، زائرین، حاضرین، عزادار، مشی کرنے والے تمام زائرین کی حفاظت فرما، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا، تجھے واسطہ، جناب سید الشہداء کا، جناب زینب کا واسطہ، ہماری ان گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ دنیا بھر میں جنگوں کا ماحول ہے، جنگوں کا خاتمہ فرما۔ فلسطین میں حالات خراب ہے، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بالاچنار میں خاص طور سے بہت حالات خراب ہے، افغانستان میں، یمن میں، افریقہ کے ممالک میں، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ، بھائی میں جانتا ہوں میں نے مصائب زیادہ بڑھ دیے، آپ لوگ تھک چکے ہیں، اتنا سفر کر کے آئے تھے اور میں نے اتنا رلایا ہے، لیکن آپ کیوں روئے؟ کیونکہ جس پہ ہم گریہ کر رہے ہیں ان کی بہنوں کو رونے نہیں دیا، ان کی بیٹیوں کو رونے نہیں دیا گیا۔ مولا، ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ مولا، آپ نے تو غیروں کو بھی رد نہیں کیا، حر آئے آپ نے قبول کر لیا۔ مولا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سب آپ کے اپنے ہیں۔ مولا، ہم عہد کر کے کہتے ہیں، ہم اگر کربلا میں ہوتے، بی بی کو تماچے نہ لگتے۔ پروردگارہ، ہماری اس بیعت کو قبول فرما۔ اے حسین ابن علی، ہم تجدید بیعت کرنے آئے ہیں، ہم اپنی جانیں آپ کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مولا، آپ کے بیٹے امام زمانہ پہ ہماری لاکھوں روحیں قربان ہیں۔ مولا، ہم کربلا میں ہوتے، ہمارے جوان ہوتے، جناب علی اکبر کو برچھی نہ لگنے دیتے۔ مولا، ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہماری بہنیں، ہماری یہ بیٹیاں کربلا میں ہوتی اپنی چادریں دے دیتی ہیں، آپ کی بہنوں کی چادریں چھننے نہ دیتی ہیں۔ پروردگارہ، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔
میرے بہت سے بھائی یہ برداشت نہیں کر رہے، مجھے اشارے بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ التماس سے دعا کر رہے ہیں، پروردگارہ سب کی دعائیں مستجاب فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما، پروردگارہ ہمیں کربلا کی زیارت بار بار نصیب فرما۔ میں وعدہ کر کے کہہ رہا ہوں، آپ نجف اور کربلا کے راستے میں ہیں، روایت میں ہے ہزاروں فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں آپ کے قدموں چلے، جانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں لیکن ہم جس کی زیارت کے لیے آئے ہیں وہ محبوب ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، امیر المؤمنین کا، جناب سیدہ کے محبوب، مولا حسن کے محبوب۔ پروردگارہ تجھے حسین ابن علی کا واسطہ ہماری زیارات قبول فرما، پروردگارہ کسی کی دعا رد نہ فرما، تمام مریضوں کو اس بیمار کے صدقے میں جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا صحت کلی عنایت فرما، پروردگارہ جن افراد نے ہم سب کے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ میں اعظم عباس صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور آ کے پرسہ پیش کریں گے۔ ماتم حسین